الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم اپنے ہفتہ وار دروس میں سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے 20 آیتیں پڑھ لی تھیں. 2 درسوں میں 20 آیتیں پڑھی گئی تھیں. اب یہ تیسرا درس ہے اور اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک آج ہم پڑھیں گے، اور یہی وہ آیتیں ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر جس چیز کو میں نے نمایاں کیا ہے، اسے آپ موضوع ہی کہہ لیں، بطور موضوع میں نے نمایاں کیا ہے، وہ ہے کسی خاتون پر زنا کا جھوٹا الزام دنیا اور آخرت کی لعنت کا سبب. یعنی اگر کوئی انسان کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے زنا کا، جھوٹے سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا، اور پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس کا اعلان کیا ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کی لعنت کمائی. اگر ہم غور کریں نا تو وہ ہمارا دین جو ہے
یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ دین ہے عبادت. ویسے تو عبادت پوری زندگی ہے نا، لیکن وہ جو ایک عام مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت ہوتی ہے نماز روزہ، ٹھیک ہے نا، حج عمرہ. اگر اس کو عبادت سمجھیں تو قرآن حکیم کے اندر کسی عبادت کے اوپر اتنی سخت بات اللہ نے نہیں کہی جتنی جو ہے نا وہ سخت بات اللہ تعالیٰ نے معاملات کے اوپر جو وہ کہی ہوئی ہے. اب دیکھیں، سود ہے حرب من اللہ و رسول ہے، تو سود کوئی مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ لین دین کا ہے. اسی طریقے سے اب یہ الزام ہے، یہ انسان کے ساتھ ہے نا یہ معاملہ. کہیں آپ کو پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ جیسے نے نماز نہیں پڑھی اس کے پاس دنیا اور آخرت کی لعنت ہو گئی ہے اس کے اوپر، جس نے حج نہیں کیا اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی لعنت. اس طرح کبھی قرآن حکیم میں جو ہے وہ اس انداز سے یہ بات نہیں آئی ہے. اور ہمارا وہ ذہن جو بن گیا نا، تو اس کی بنا پر ہم عبادات کے حوالے سے تو فکر ہونی بھی چاہیے. بہرحال اللہ کے احکامات ہیں تو ان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ بات کہ ایک چیز کی فکر اور ایک کی فکر ہی نہ ہو. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو دو بیماریاں بیک وقت لگ جائیں، ایک اس کو جو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے اور دوسرا اس کو جو ہے وہ کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اور نارمل قسم کی کوئی ڈیزیز اس کو جو ہے وہ ہو گئی ہے، اس کو پریشانی کس کی ہوگی؟ بیماریاں تو دونوں ہی ہیں، بڑی کی زیادہ فکر ہوگی نا. تو یہی بات ہے کہ جو بڑا حکم ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سب کچھ غرق ہو رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں ہم دیتے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی تسبیح، اپنا ذکر، اذکار، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. تو یہ تصور اصل کے اندر درست نہیں ہے. دین کے اندر جو ہے وہ جہاں نماز روزہ ہے وہاں معاملات بھی ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق بھی ہیں، ان کی ادائیگی، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاشرت ان اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دی ہے. تو اب یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کا پس منظر ذرا ذہن میں لے آئیں، کیونکہ ہمارا ویسے ہی ہفتے کے بعد درس ہوتا ہے اور اس دفعہ ذرا یہ 15 دن کے بعد ہو رہا ہے، تو اس میں وہ گیپ بھی آ گیا. تو اس پس منظر میں کیا چیز ہے؟ اس پس منظر میں وہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذات کے حوالے سے سمجھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سمجھ لیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خاندانوں کے لیے، ویسے تو سب ایمان والوں کے لیے ایک پریشانی پیدا کی گئی. تفصیلاً پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر رات بسر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور وہاں رات گزاری گئی. چونکہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ساتھ تھی، تو وہ بھی پھر جو ہے وہ ٹھہری ہوئی تھی. صبح قافلے نے چلنا تھا اور چلنے سے پہلے وہ اپنی جو ہے وہ ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے وہ
اپنے وہ کجاوا سمجھ لیں یا چھوٹا آپ سمجھ لیں، ٹینٹ سمجھ لیں، اس میں سے جو ہے وہ نکلی اور چلی گئی. یہ صبح منہ نیرے جسے ہم کہتے ہیں، فجر کے سے پہلے کا ٹائم. اچھا، وہ گئیں تو میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ہم بھی جب کبھی، اب چونکہ ہمیں اس کا اس طرح اندازہ نہیں ہوتا، جب ہم جو لوگ شہروں میں ہی بالکل رہے نا، دیہات میں رہے، تو آدمی جاتا ہے تو دور نکلتا ہے کہ یار کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو. ایسے ہی آدمی، عورت ہوگی اور بھی دور جائے گی. تو وہ پھر اس طریقے سے، تاکہ کوئی دھیان تو نہیں کر رہا، کوئی اور نہ ادھر نکل رہا ہے، تو دور پھر جاتا ہے بندہ. تو وہ دور نکل گئی. تو وہاں سے فارغ ہو کے جب آئیں تو آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میرا ہار گم ہو گیا. تو پھر وہ چلی گئی. اب وہ جاتی ہوئی کسی نے دیکھی نہیں. دوبارہ جب گئی ہیں تو نہیں دیکھی کسی نے، کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، ایسے گور گور کے تو کوئی نہیں دیکھتا تھا نا. تو پہلی دفعہ تو چلو ان کو یہ تھا کہ آ گئی ہیں، تسلی ہو گئی ہے، تو جاتی کا نہیں خیال رکھا. تو اب قافلہ چلنے لگا تو انہوں نے وہ کجاوا اسی طرح اٹھا کے جب وہ رکھ دیا اونٹ کے اوپر. وہ 4 بندوں نے اٹھانا تھا، نہیں محسوس ہوا، کیونکہ اگر اکیلا آدمی اٹھائے تو پھر بھی وہ محسوس کر لیتا ہے، لیکن جب کئی سارے لوگ ہوں تو پھر وہ آدمی فرض کر لیتا ہے نا کہ میرے اوپر نہیں تو کسی اور کے اوپر وزن آیا ہوا ہے. تو اب پھر وہ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ آپ ذرا سورج نکلے اپنی سواری کے اوپر، وہ سارا علاقہ جہاں رات کو پڑاؤ ہوا ہے، یہاں ذرا گھوم پھر کے اگر کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ گری پڑی رہ جائے جلدی میں، تیزی میں، اندھیرے میں، تو وہ بھی اٹھا کے لے آنی ہے. اور دوسرا یہ آدمی ویسے ہمیشہ ہی ایک آدھ آدمی اس طرح پیچھے ہوتا تھا، تاکہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز بھی کسی کی گر جائے یا کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، تو اس کی وہ ہیلپ بھی کرے. تو اب وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ رہ گئی ہیں. تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے اپنا اونٹ لا کر جو ہے ان کے پاس بٹھا دیا، اور جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر وہ مہار پکڑ کے انہیں جب لیا. واقعہ تو جو ہے وہ اتنا ہی تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ منافقین اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا، یہ آپ تصور ہی کریں نا کہ ایک لشکر ہے جو موو کر رہا ہے. تو لشکر نے کون سا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے وہ 3 کلومیٹر کے اندر، 2 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ موو کر رہا ہو، آگے پیچھے اس طرح جا رہے ہوں گے لوگ، کوئی وہ اس طرح تو نہیں ہے نا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اتنے بکھرے ہوئے کیمپ میں یا اتنے بکھرے ہوئے لشکر میں بات ایک دم سے نہیں پہنچتی ہے. ایک جگہ پہ کوئی بات ہوتی ہے نا، تو اب وہ جب کیمپ کے دوسرے سرے تک پہنچے گی نا، یا لشکر کے دوسرے سرے تک پہنچے گی، تو اس وقت تک وہ کتنی زبانوں سے اور کتنے آدمیوں سے ٹرانسفر ہو کر اس نے پہنچنا ہے. سب نے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ واقعہ کہ کیا صورتحال تھی. تو وہاں جاتے جاتے اس کا کچھ بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال اس نے اس طرح کی بات جو ہے وہ کر دی، اور وہ بات آگے ٹریول کرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب مدینے کے اندر جو ہے وہ آ گیا تو پھر بھی تقریباً جو ہے نا وہ اسی طرح کی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی تھی. اب یہ صورتحال جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، جیسے میں نے کہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تکلیف دہ تھی. اور صادق الایمان
مسلمان جو تھے ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے کوئی واضح احکام بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھے. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ دوسرا یہ بھی بات ہے کہ کوئی آ کر اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بات کرتا نہیں تھا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات نہیں کرتا تھا. باتیں لوگ کرتے تھے دائیں بائیں، اور کرتے تھے وہی یا تو کمزور ایمان والے یا پھر منافقین. اور وہ پھر خاص طور پر گھروں میں عورتیں جو ہیں ان کے پاس بھی بات پہنچی. تو یہ جو ہو رہی تھی نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل کیا، اور جس کے ہم نے وہ 20 آیتوں کے اندر یہی پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، یعنی وہ احکامات جو معاشرے کو اس طرح کی خرابیوں سے تحفظ دینے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیے گئے. ایک تو یہ کہ زنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا ہے 100 کوڑے ہم نے پڑھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا عمل ہے شادی شدہ کے لیے وہ سنگسار کا ہے، تو وہ احکامات بھی جو ہے وہ آئے. اور اس طرح کی ویسے وہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں 2 سال پہلے آ گیا تھا کہ کسی کے اوپر الزام اگر لگانا ہے تو اس الزام کو درست ماننے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. اگرچہ وہاں اس سزا کا ذکر نہیں تھا، لیکن 4 گواہوں کا ذکر پہلے آ گیا تھا. تو اب یہاں 4 گواہوں کے بغیر ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا تھا. تو بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کچھ نصیحتیں جو ہے وہ فرمائی. اور اسی پس منظر کے اندر جو ہے وہ آج بھی یہ آیات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کے اندر اصل بات وہی ہے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے، اس کی شناعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ خام خواہ انسان جو ہے نا وہ کسی دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگا دے، منہ کھول دے. یہ بات نوٹ کر لینے کی ہے کہ گناہ کا چرچا گناہ سے بھی زیادہ بری چیز ہے. یعنی ایک تو گناہ ہو گیا نا، اور دوسرا اس کا چرچا ہے. چونکہ ہم انسانوں کی جو نفسیات ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں بعض اوقات کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور جب کوئی ہمارے سامنے کرتا ہے یا ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی ذکر ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہلچل ہمارے دل میں بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ اگر آپ کسی عورت کو اس طرح کے لباس میں دیکھیں جو غیر شرعی ہو، چلیں ٹھیک ہے نا، اس میں عریانی ہو، اب آپ کا کوئی دھیان نہیں تھا، لیکن یہ کتنی دیر آپ کو متاثر رکھے گی یہ چیز. یہ جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی نہیں جی انسان کا اپنا ہی ذہن جو ہے نا وہ اپنا ہی ذہن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ان کو بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ صرف جو ہے نا وہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی ایک دشمنی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ ذرا خود سوچیں کہ کتنی برائیاں آپ کو آپ کے ماں باپ نے سکھائی ہیں، یا کتنی چیزیں سکھائی ہیں، اور آپ نے وہ کہاں سے سیکھی ہیں. جب آپ کے ماں باپ نے نہیں سکھائی تو کہاں سے سیکھی ہیں؟ آپ نے اپنے معاشرے سے ہی سیکھی ہیں، اور اسی سے آپ کے اندر جب وہ خیال پیدا ہوا ہے. اگر کسی ایسے ماحول میں ایک بندہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو ان چیزوں کا، تو اس کو تو یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ آئے گی کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یا کیا، میرے ساتھ کوئی کیا پرابلم ہو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا،
لیکن چونکہ اس نے بالغ ہونے سے پہلے یہ قصے سنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے اسے جو ہے وہ کوئی اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. اس طرح کے قصے، کہانیاں، ناول، فلمیں، ڈرامے جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ خود بخود اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح چوریاں، ڈکیتیاں، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں، اس طرح کی کہانیاں پڑھتے ہیں، اسی سے وہ ان کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب ایک آدمی محلے میں سے سعودی عرب چلا گیا، اب کتنے لوگوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یار یہ تو اچھے پیسے کما کے لا رہا ہے، ہم بھی کوشش کریں. یہ کشتیوں میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں وہ ایسے ہی ڈوب جاتے ہیں، وہ انہی کے محلوں میں سے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں، پھر اسی طرح ہی بندہ سوچتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ سب کو ملے ایک ہی جواب، کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. وہ سارے ڈبدے تھوڑی ہے، نکل بھی تو جاندے ہی ہے نا، تو ساڈے واسطے تھوڑی لکھا ہے کہ اسی ڈبنا. تو اس طرح پھر لوگ چل پڑتے ہیں. تو یہ روک تھام اللہ تعالیٰ خاص طور پر برائی کی جو ہے نا وہ، اور بے حیائی کی، اس کی روک تھام اللہ چاہتا ہے کہ اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر واقعی اس کی وہ قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو. اب اگر پورے مضمون میں ہم اس کو سمجھیں تو یعنی تم سے یہ عمل جو ہے وہ شیطان نے کروایا ہے، تم نے شیطان کی پیروی کی ہے. کن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی ہے؟ یہ جنہوں نے اس کا چرچا کیا. اچھا اب آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چرچا کس موقع پر ہو رہا ہے. یہ ایک ایسے لشکر کے اندر ہو رہا ہے جو جنگ کے لیے گھر سے نکلا ہے نا، اللہ کے رستے کے اوپر جب وہ نکلا ہے، اللہ کے رسول ساتھ ہیں، اور بدقسمتی سے اس کے اندر جو ہے وہ نشانہ بھی اللہ کے رسول ہی کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف باہر والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اب یہ بیماری جو ہے، یہ خرابی جو ہے، اچھا چلیں بعض کو تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ یقیناً منافق ہی تھے، لیکن ان میں بعض صادق الایمان بھی تھے، بلکہ مہاجر تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اسی طریقے سے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھتیجے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے. اسی طرح ایک ام المومنین ہے، ان کی بہن، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئی ہیں. تو وہ پھر یہ سارا، اب یہ لوگ تو منافق نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو شیطان جو ہے نا یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا، شروع کے اندر ہی ہے، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، اس کو دشمن سمجھو، یعنی اس کو برابر خطرہ جو ہے وہ سمجھو. اچھا اسی طرح قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ شیطان کے حوالے سے جو واقعہ آیا ہے نا،
اس نے جو عمل کروایا تھا آدم سے اور حوا سے، وہ عمل کیا تھا؟ وہ تو تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اس درخت کے پاس جانے کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ ان کے لباس اتر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے. سورہ اعراف کے اندر ہے نا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان کا لباس ہی اتروایا تھا. اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا خود بخود اس کو ذرا آدمی، میں نے شروع کے اندر بھی بات کی ہے نا کہ اب ایک ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی توجہ نہیں ہوگی، رجحان نہیں ہوگا، یہ ان کے خیال میں نہیں ہوگی یہ بات. تو اب اس نے ایک دوسرے کی جو ساخت ہے اس کی طرف توجہ کروائی، ایک دوسرے کا دھیان اس نے جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ کروایا نا. تو یہ اصل کے اندر سورہ اعراف کا اگر وہ مقام ہے، اگر آپ پڑھیں نا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا تھا. اور يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان کا لباس ہی اتروایا تھا. کیوں اتروایا تھا؟ کیوں اتروایا تھا؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی وہ جو چھپا ہوا لباس میں وہ ظاہر کر دے، وہ ان پر ایک دوسرے کے لیے ظاہر کر دے. کیونکہ اب آپ خود اس کو سمجھتے ہیں نا کہ آدمی کا پھر اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ اگر آپ دیکھیں ایک عورت ہے وہ سادہ سے لباس میں جو ہے نا وہ اس نے پہنا ہوا ہے تو اتنا آدمی کی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس کے مقابلے میں ایک وہ بڑکیلا قسم کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہو، کسا کسایا تھا، وہ دھکے سے آدمی کی توجہ جو ہے وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ اس طرح بے حیائی جو ہے وہ عام ہو اور لوگوں کے ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہوں، اور معاشرے کے اندر اصل کے اندر اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے نا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پیدا تو ہوتے ہیں نا اس عمل کے نتیجے میں، لیکن جو یورپ کے اندر آج نکلا ہوا ہے کہ ان کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ تو اس کو جو ہے وہ اس طرح قبول نہیں کرتا کہ جو ہے نا وہ یہاں کوئی بغیر باپ کے ہو، لیکن وہاں کے معاشرے نے قبول کر لیا کہ جی یہ وہ پوچھتے نہیں باپ کا کیا نام ہے، وہ کیونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ باپ کا تو ویسے بھی اگر ایک عورت کی شادی شدہ عورت ہے، اگر خدا نخواستہ وہ زنا کر لے تو باپ تو ایسے کسی کا نام لگ گیا ہے نا، وہ تو نکل گیا. تو وہاں انہوں نے تو اس کو تسلیم ہی کر لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ماں کا ہی نام ہے، کہ ماں کا نام. ابھی آپ اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا تو یہاں یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں. ابھی آپ کسی نے تازہ بینک اکاؤنٹ یہ وہ کھولا ہو تو وہ ماں کا نام بہت پوچھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں کو اس بات کے اوپر لایا جا رہا ہے کہ بھئی ماں کا نام ضروری ہے، کیونکہ ماں کا تو پتہ ہے نا کہ اس کا بیٹا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اب ایک معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر پھر بد نظمی پھیلتی ہے. باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، کسی ہمسائے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. کیوں اتنا قرآن میں زور دیا گیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرو؟ اگر یتیموں کا خیال کس نے کرنا ہے؟ باقی معاشرے نے بعد میں کرنا ہے نا. اس کا کوئی چچا تایا ماموں پھوپھا ہے تو اس نے پہلے کرنا ہے نا.
بھئی جو اگر کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کا جو قریبی ہے اس نے ہی پہلے اس کا خیال کرنا ہے نا. تو جو ویسے کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اتنے احکامات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ تو ویسے ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے. تو جب ایک بھائی کے بچوں کو اس ان کی جو ہے وہ پرورش اور ان کی تربیت اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ اتنے احکامات جو ہے وہ دے رہا ہے، تو جو ویسے ہی جس کا نسب مشکوک ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو کون سنبھالے گا، اس کو کون پرورش کرے گا؟ ویسے بھی یہ زیادتی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھا ہی نہیں رہا، نہ اس کی تعلیم، نہ اس کی تربیت، نہ اس کی شادی کرنی ہے، یا اس کے حوالے سے جو کوئی بلا برا ہے وہ تو اس کے کھاتے میں جانا چاہیے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے کہ پاکیزہ معاشرہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر جب اعتماد ہو، یقین ہو، آدمی جو ہے، مرد جو ہے، اس کو اپنی بیوی پر بھی بھروسہ ہو اور اپنی اولاد کے اوپر کو بھی وہ اس کے اوپر بھی جو ہے اسے پورا یقین ہو. تو یہ اس وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ شیطان نے بہت بڑا حملہ کیا تمہارے اوپر. یعنی یہ تو ایک واقعہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں وہ وہاں رہ گئی تو ایک موقع مل گیا، لیکن اس نے بہت بڑا حملہ کیا. یہ وہی حملہ ہے جو اس نے تمہارے باپ پر بھی جو ہے وہ کیا تھا. جو مقاصد وہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہی اس طرح بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ آج کل ہمارے معاشرے میں وہی کچھ ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم کے اوپر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تمہیں بے حیائی اور منکرات کی طرف راغب کرے گا. اچھا اب ذرا دیکھیں یہاں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر آیا وہ کیا ہے؟ بے حیائی. وہ تمہیں بے حیائی انہی کاموں کی طرف جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ تمہیں راغب کرے گا. اس چیز کی پروموشن تم کرنے لگو معاشرے میں، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اوپر، باقی بھی جو بھی ذرائع ہیں، یہ لازمی نہیں ہے یہ بیٹھ کر کہانیاں، جہاں کوئی چار دوست بیٹھے ہیں وہاں کوئی اس طرح کی کہانی جو ہے وہ چھیڑ کر جو ہے وہ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تو کسی کے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن شروع کر دینا، تو یہ اسی کا حصہ ہے. یہی جو اسی جرم کے اندر جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی جو وہ آیا کہ شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر جو ہے نا اس کی یقین دانی کرائے گا. اصل میں وہاں آیا ہے اس پس منظر میں کہ اللہ کے رستے کے اوپر خرچ کرتے ہوئے تمہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہی کسی بے حیائی کے کام کے اوپر، کسی اور فضول خرچی کے اوپر تمہیں محسوس نہیں ہوتا. وہاں وہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس آدمی کے 5-4 بچے ہیں، وہ آج کل کے معاشرے میں وہ کوئی 150 لے کر ہی جاتا ہے نا بچہ، تو اس نے مسجد کے اندر تو مہینے میں بعد ہی کوئی 500 دیا ہوگا نا، لیکن یہ روزانہ 500 بھی وہ نکال لیتا ہے. تو یہ اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ 500 اسے پورا مہینہ یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میں نے یہاں لگایا تھا. ہم آپ کبھی غور کریں نا کہ ہم اپنے مطلب اولاد کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنی دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کے رستے کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنی دلیری یا بزدلی کے ساتھ کرتے ہیں، کتنا مشکل لگتا ہے.
تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تمہیں بے حیائی، منکرات، اسی کی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. یہ پہلے پوری آیت نہیں آتی رہی ہے، لیکن پہلے یہ یہاں تک آتا رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پیچھے شاید 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ جملہ آ چکا ہے پچھلی آیتوں میں. یہاں اب یہ مکمل آ رہا ہے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا. کیا مطلب ہے؟ یہ جو آگ شیطان نے لگائی تھی نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی امریکہ میں لگی ہوئی ہے، بجھ نہیں رہی، تو یعنی یہ آگ جو ہے نا، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی لے جاتی، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جاتے. جب اتنے بڑے بڑے لوگ حسان بن ثابت جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی. یہاں کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے، اور ایک تو جنہوں نے یہ عمل کیا تھا ان کو تنبیہ بھی کر دی، اور پھر ان کے لیے جو سزا بنتی تھی اس سزا کا بھی جو ہے وہ انتظام ہو گیا. اور دوسرا، آئندہ کے لیے معاشرے کی جو تطہیر ہے یا معاشرے کی صفائی ستھرائی، اس کے لیے جو اصول اور قوانین جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کر دیے. تو اب اگر یہ اللہ نازل نہ کرتا تو یہ آگ اسی طریقے سے آگے بڑھتی چلی جاتی. ما زکا منکم من احد ابدا، پھر کوئی بھی تم میں سے نہ بچتا، پورا معاشرہ ہی. یعنی یہ اتنی بڑی آگ تھی، یا اتنی بڑی وبا تھی کہ اس کی لپیٹ کے اندر تمہارا پورا معاشرہ آ جاتا، پورا مسلمان معاشرہ آ جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سد باب ہے وہ ہونا ضروری ہے. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں نا کہ دیکھیں، ایئر کنڈیشن کمرے کو ٹھنڈا تب ہی کرے گا اگر آپ دروازے کھڑکیاں بھی بند کریں گے تو، ٹھیک ہے نا. تو معاشرہ تو پاکیزہ تبھی رہے گا کہ اگر آپ نے ان رستوں کو بھی بند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی پروموشن کے رستوں کو بند کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کے رستوں کو، بے حیائی کے راستوں کو جو ہے وہ بند کرنا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر و حجاب اور پردے کے احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، تو یہ ایسے نہیں دیے گئے، ان کی اہمیت ہے اور یہ فرض ہے. یہ عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پردہ فرض ہوتا ہے، ہم تو اسے سنت بھی نہیں سمجھتے نا. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر 1000 میں سے ایک گھر میں وہ پردہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، اور وہ پکے نمازی جن کے متھوں کے اوپر جو وہ بالکل وہ کہتے ہیں نشان ہی بن جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشان وہ ہیں جو قرآن کریم میں آیا تعرفہم بسیماہم من اثر السجود، وہ ہیں. تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے. ایک فرض کے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور جب معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت ہو، تو جو ایک آدمی اس فرض کو ادا کرنا چاہے نا، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوتا ہے. کسی معاشرے کے اندر کوئی ایک آدمی، ایک نوجوان جس کو سمجھ آ جائے، وہ کہے جی میں تو اپنی بیوی کو ایسا پردہ کرانا ہے، تو اس کو آگ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہو جائے گا. یہ ہے جس کے اوپر 100 اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتا ہے نا کہ جی ایک سنت کو زندہ کرنا
100 شہیدوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ داڑھی اور مسواک کی سنت نہیں ہے بھائی، یہ مردہ سنت ہے۔ ذرا مجھے بتائیں نا کہ 1000 آدمیوں سے کسی ایک گھر میں بتائیں مجھے کہ جی اس گھر کے اندر جو ہے وہ 100% وہ پردہ ہے جو قرآن اور سنت کے اندر کا، مردہ سنت تو یہ ہے۔ تو یہ کرے گا تو اسے سمجھ بھی آ جائے گی کہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اپنے بہن بھائی اسے جو ہے وہ ترک کر دیں گے، رشتہ داری چھوڑ دیں گے، اس کا بہنوئی جو ہے وہ اس کے گھر میں آنا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی بیٹیوں کو تانے ملیں گے کہ ہم تیرے باپ کے گھر میں کیا جائیں، وہاں تو ہمیں جو ہے وہ ایک طرف بٹھا کے وہاں سے رخصت کر دیتے ہیں، ہماری کیا رشتہ داری ہے۔ لوگ اس کو رشتہ داری کا خاتمہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں، یہ جب عام ان چیزوں کے اوپر عمل ہوگا نا تو پھر آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ اس چیز کو قبول کرنے کا ایک شعور پیدا ہو جائے گا، قبول کر لیں گے وہ۔ جب ایک چیز معاشرے میں ہے ہی نہیں تو معاشرہ قبول نہیں کر رہا اس کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے، جو میں نے ابھی چلو پردے کی بات ہے نا، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وہ ماحول دے پردے کا۔ یہ جرم وہ کر رہا ہے، وہ شادی کر کے لے آیا نا تو اس نے اس کے لیے وہ ماحول مہیا کیا۔ اگر اس نے ماحول ہی نہیں مہیا کیا تو عورت کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو اس مرد کا ہے، وہ بھگتے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی پاکیزگی کا انتظام کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، جو کچھ بھی گفتگو ہوئی، یہ سب اللہ نے سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے یہ احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، یا یہ جو بھی ضوابط ہیں یہ وہ بیان کیے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات یہاں جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حملہ جو تھا نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو تھا ہی، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور شوہر کو بھی تکلیف ہوتی۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کی سرپرستی میں ان کا ایک غریب بھتیجا، یعنی ان کے بھائی کا بیٹا جو مفلس تھا، غریب تھا، مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھا، ہجرت بھی کر کے آیا مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آیا تھا، لیکن اس کے بلکہ اس کے اپنے گھرانے کے معاشی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو یہاں ان کو جو معاشی سپورٹ تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے کو کرتے تھے۔ ویسے بھی ان کے بھتیجے تھے یار، اب وہ ایک محبت بھی تھی ان کی، تو اس وجہ سے بھی کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ بن گیا یہ کہ جب وہ چرچا ہوا تو اس چرچے میں یہ مصطفیٰ بھی شامل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھتیجا چچا کے خلاف یا تایا کے خلاف سمجھ لیں کہ، یا ان کی بیٹی کے خلاف جو ہے نا وہ اس میں شریک ہو گئے وہ بھی۔ اصل کے اندر یہ سمجھ لیں، وہ ذہن میں یہ آتا کہ جی جو ہم نے غلط کو غلط ہی کہنا ہے نا، غلط ہے تو پھر ہم چچا کا کیا لحاظ کریں، جی جو غلط ہے تو غلط کو ہی غلط ہی کہیں گے نا۔ وہ اصل میں شیطان اس طریقے سے جو ہے نا وہ اکڑ پیدا کر دیتا ہے نا کہ لیں جی ہم کیوں کہیں غلط کو درست کیوں کہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے ایمان لائے ہیں نا، اللہ کے لیے ہجرت کیا، کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھوڑی کی ہے۔
تو یہ اس طرح کی اکڑ بندے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن اب یہ بات انہیں نہیں دماغ میں آئی کہ اللہ نے 4 گواہوں کا بھی کہا ہے. تمہارے پاس وہ گواہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر گواہ نہیں ہے تو تم غلط کر رہے ہو. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ضد کی وجہ سے کہہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے ہماری دشمنی ہے معاذ اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ، نہیں، وہ شیطان اس طرح اسے لاجک جو ہے وہ سمجھاتا ہے نا کہ بھئی نہیں اب حق کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے، بس تو ڈٹ جا. تو ڈٹاؤ سے شیطان ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ تو کم از کم یہاں اللہ نے بتا دیا نا کہ یہ تمہیں کھڑا کیا شیطان نے، تمہارے پاؤں پکڑ کے رکھے کہ ڈٹے رہو. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی. اب ظاہر ہے غصہ بندے میں آتا ہے کہ کم از کم اس کو تو میں دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے دروازے پر نہیں آنے دوں گا. یعنی آنا تو پھر انہیں اتنے ہی ہے نا، ہوں یہ آوے پھر ادھر منہ کرے. مطلب کیا تھا کہ میں اس کی مالی سپورٹ نہیں کروں گا، اس خاندان کی مالی سپورٹ آئندہ نہیں کروں گا. اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فضل دیا ہے، تمہیں مال و دولت دیا ہے کہ تم کسی کی سپورٹ کرتے ہو اور کر سکتے ہو، تو ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر فضل کرے، اللہ درگزر کرے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. اب جب یہ بات آئی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز سے یہ بات پوچھی تھی نا، کیا ایسا کرنے والے نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل کرے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور آپ نے بے شمار مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ کیوں نہیں اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اوپر فضل فرما، تو میرے اوپر رحمت فرما. اور آپ نے اپنے اس بھتیجے کی امداد پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کرنی شروع کر دی. یہ ہے بات جو یہاں آ رہی ہے. فرما ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ، اور بالکل جو ہے وہ قسم نہ کھائیں، باز نہ آئیں تم میں سے اہل فضل، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، فضیلت دی ہے، والسعہ، اور جن کے پاس وسعت ہے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اس بات سے رکیں کہ وہ مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ جو کہ ان کے قرابت دار بھی ہوں، تو ان کو جو ہے وہ نہیں دیں گے، یعنی ان کی امداد نہیں کریں گے، مالی امداد نہیں کریں گے، ان کی جو ہے وہ ضرورت پوری نہیں کریں گے. تو بالکل جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ امداد کرتے ہیں، پہلے جو سرپرستی کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روکیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہاں انہوں نے جو زیادتی کی ہے، جو یہ الزام لگایا ہے، تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا چلو جانے دیں. آگے جو سوال ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری مغفرت کر دے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے مغفرت کروانے کا ایک راستہ ہے کہ تم ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو. ٹھیک ہے نا. تو یہ معافی کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، ایک ہے کسی انسان کی، مطلب ہے کہ اس کی ذات کے حوالے سے کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے،
اب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو اس کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام بھی ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ بند کر سکتے ہیں نا۔ اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندہ کاری کچھ نہیں سکتا، یعنی جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے میری حق تلفی کی ہے، میں اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا، تو وہاں تو صبر ہی صبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے میری حق تلفی کی ہے، میں اس کا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ درگزر کرنا، یہ معاف کرنا، قدرت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی طاقت ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ تو ویسی معاف ہی ہے کہ اب کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کرے، وہ کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہم اسے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، صبر کر یار، اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، صبر کر۔ تو یہ بھی ایک صبر ہی ہے۔ ایک صبر وہ ہے کہ جب وہ بدلہ لے سکتا ہے تو اس وقت وہ صبر کر رہا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ مغفرت والا معاملہ کرے؟ تو یہ ہے وہ بات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ریپیٹ کی، کئی دفعہ دہرائی کہ اے اللہ کیوں نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، تو میں تیری معافی جو ہے اس کا طلبگار ہوں۔ اور ایک تو اپنی وہ جو قسم تھی اس کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور دوسرا پہلے سے زیادہ اس کی امداد بھی شروع کی، مدد بھی کرنی شروع کی جس کی روک دی تھی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو تم دوسروں کے اوپر جو ہے وہ دوسروں سے درگزر کیوں نہیں کرتے، ان سے نرمی سے کیوں پیش نہیں آتے؟ ان الذین یرمون المحصنات، باقی وہ بات آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے نا جن کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کا طوفان اٹھایا گیا، کہ ان کو رد عمل کے طور پر جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے جس طرح کی وہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ باقی اب بات آ گئی ہے وہ جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، اور بے شک وہ لوگ جو پاک باز عورتیں، غافلات، جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، پھر اتنا بڑا جرم کہ وہ مومنہ بھی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر پھر ایمان جو ہے نا وہ ظاہر ہے آج کل کوئی ہم مقابلہ اس کا کیا کر سکتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ چلیں صحابہ کے درمیان تو ہوگا تو لیکن یہاں ہم تو نہیں کوئی کر سکتے نا۔ تو فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو مومن پاک باز عورتوں کے اوپر جن جو ہے وہ اس طرح کا الزام جو ہے وہ پھینکتے ہیں، اس طرح کا الزام دھرتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے وہ جو ہم نے اپنے موضوع کے اندر بھی بات کی ہے نا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اوپر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ یہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، نہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں ہمیشہ کے لیے ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ یہ کبھی ہم سوچیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے ہی اللہ نے فرما دیا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور ہم بیٹھے کرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر دیندار بھی شامل ہوتے ہیں، بے دین بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیز کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جانا، اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا، جب اپنے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اپنے پاس کوئی گواہی نہیں ہے،
تو ایسے سنی سنائی بات جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، دنیا اور آخرت کی لعنت اپنے لیے قبول کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع کے اندر بھی بتایا نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ نہیں فرمایا ہوا کہ دنیا اور آخرت کی لعنت ہو گئی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسے الزام لگا دیتے ہیں کسی ناواقف یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ساڈے تے فرشتیاں نوں بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہویا، اور واقعی یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت بعد میں جا کر پتا چلا ہے کہ مدینے میں لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے، بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس جرم میں بھگتیں گے کہ انہوں نے کسی خاتون پر، یہ میں اس کو بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بہت ہلکی چیز ہے ہمارے معاشرے میں، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس کر دینا، کوئی یعنی بات جو وہ کر دینا۔ اگر ہم ذرا اتنا سوچیں، یہ جو لوگ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ہی فیصلہ کر لیں کہ جی آئندہ نہ تو ہم نے اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھئی تیرے پاس اس کی گواہی ہے، جو قرآن میں کے اندر 4 گواہ نہیں، تو فضول بات ہمارے سامنے مت کرو۔ تو یہ کم از کم سٹارٹ تو ہو جائے گا نا۔ ہمارے وہ محترم انجینئر مرحوم مختار حسین فاروقی صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ چلیں ایک بندے نے اگر صحیح توبہ کر لیا تو ایک بندہ تو کم ہو ہی گیا نا معاشرے میں، تو کہیں سے تو بات شروع ہوگی نا۔ ہم سمجھے سارا معاشرہ خراب ہے تو ہمارے ہونے سے کیا ہوگا، تمہارے ہونے سے اتنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر جن کو آپ اس طرح ڈیل کریں گے نا تو ان میں سے بھی کسی کی غیرت جاگے گی، تو ان میں سے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ خام خواہ کی لعنت جو ہے نا وہ اپنے لیے نہیں خریدنی چاہیے، بات کر کے جو ہے نا وہ صرف چسکا پورا کر کے، ایک کسی خاتون کی بات کر کے چسکا پورا کر کے تو آدمی لعنت لے کر جہنم میں چلا جائے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن گواہی دیں گی ان کی یہ زبانیں جن سے انہوں نے کسی خاتون کے بارے میں کمنٹس پاس کیے تھے، یا جن انگلیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موبائل پر جو ہے وہ کمنٹس لکھے تھے، یا جن کے ساتھ شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی۔ دیکھیے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تو اب یا تو زبان سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، یا ہم کاغذ پہ لکھیں گے یا اسے شیئر کریں گے یا اسے کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ کوئی لائک کریں گے، کچھ تو کریں گے ہی نا۔ تو وہ سارا ہاتھوں سے ہے۔ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بھی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے، یہ گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے نا کہ پھر انسان اس دن کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں گواہی دیتے ہو میرے خلاف، تم ہمارے اوپر کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے، أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہمیں اس نے نطق عطا کر دیا جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور جس دن اللہ تعالی جو ہے وہ پورا بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالی حق کو واضح کرتا رہا ہے۔ اللہ تو حق واضح کر رہا ہے نا، یعنی یقین نہیں آ رہا
جب جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چلے ہم اتنے لوگ ہیں، اگر اتنے ہی چھوڑ دیں نا، صحیح طریقے سے چھوڑیں، اس کے ضرور معاشرے کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ اور جو ہے نا وہ اگر اگر ہم نہیں چھوڑتے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سن تو ہم نے لیا ہے، تو اس وقت یہ بات یاد آئے گی جب ہمارا ہاتھ گواہی دے گا، انگلیاں گواہی دیں گی، زبان گواہی دے گی کہ اللہ تو حق واضح کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا نا۔ تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے پتہ تو ہمیں تھا، پتہ چل گیا تھا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت تسلیم کر لیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، الخبیثات للخبیثین، جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، یعنی زناکار بدکار عورتیں وہ بدکار مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور اسی طریقے سے بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ یہ مطلب اپنی پسند اس طرح بتا رہا ہے کہ بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں، وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی ایسی بیوی دے گا؟ والطیبات للطیبین، بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاک باز عورتیں ہیں پاک باز مردوں کے لیے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک باز مانتے ہو تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی نہیں دی، تم نے غلط سوچا، تم نے غلط چرچا شروع کر دیا۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد جو ہیں ان کے لیے ہیں پاکیزہ عورتیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور ان کے اوپر کوئی بکواس کر بھی دے، کوئی الزام لگا بھی دے، تو تم نے اپنی زبان سے لگا لیا، اپنی انگلیوں سے لگا لیا، تو کسی کا کیا لے لیا؟ ٹھیک ہے نا، خود بھگتے گا، وہ بری ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بری ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، ان کے کہنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق تو انہیں کو پڑے گا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کے اعمال ان کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اس گناہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ان کو اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، یہ تو فائدہ پہنچ جائے گا ان کو، اور اللہ انہیں بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔